کوئی اپنے پردے کی پابندی کا خیال کرتی ہو، یہ گھرانہ حسین کا ہے، جس کا پورا گھر لٹ چکا ہو، اور اس وقت 9 سال کی بچی کہتی ہو مجھے میرے پردے کی فکر ہے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، گھر کی خواتین سے پوچھتا ہوں، تمہارا کیا لٹا ہے کہ تم بے پردہ باہر گھومتے؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ قیامت کے دن اس بی بی سکینہ کا بھی سامنا کرنا ہے، فاطمہ الزہرا کا بھی سامنا کرنا ہے۔ ان خواتین کو پتہ نہیں ہے اسلام کا چہرہ جو بگاڑ کر کے رکھی ہیں۔ دنیا تمہیں، یہ ہوس کے پجاری تمہیں صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، کوئی عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا۔ یہ ناٹک ہے، یہ ڈھکوسلا ہے جو وومن رائٹ کی بات کرتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں، پاسدار ہیں۔ کون سا عورتوں کے حقوق؟ یہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے، عورتوں کو ننگا اسٹیج پر نچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ کتے ہیں رال ٹپکاتے ہوئے عورت کو ننگا دیکھ کر مزے لینا چاہتے ہیں، اور ہماری بچیوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آزادی ہے۔ آزادی نہیں، یہ جہنمی زندگی ہے۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تم جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ جانور تو کپڑے نہیں پہنتے، اور یہاں عورتوں کو ایسا لگتا ہے جتنا شارٹ لباس پہنے گے اتنا فیشن ہے، جتنا کم کپڑا پہنو تو فیشن ہے۔ کم کپڑا پہننا اگر فیشن ہے تو کتے اور جانور جو بھینس ہے وہ تمہارے سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو ایک بھی کپڑا نہیں پہنتے۔ کیا ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ امت مصطفیٰ کے ایمان کو غارت کرنے کے لیے دنیا فیشن کے طور طریقے بناتی ہے۔ ماں اور بہنوں کی آج عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کاش اسلامی پردے کی حمایت کی ہوتی ہے، ان کی عزتیں محفوظ ہوتی۔ اے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو، میں یہاں سے پیغام عورتوں کو دے رہا ہوں ضرور، لیکن ایک حدیث یہ بھی سنا کر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی، دیوس جہنمی ہے۔ 3 بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے دیوس؟ میرے آقا نے فرمایا وہ مرد جہنم میں جائے گا جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے۔ تو مرد کے لیے حضور نے فرمایا مرد جو اپنی عورت کو بے پردہ باہر گھماتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو جو بے پردہ عورت ہے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ امام علی مقام کا گھرانہ وہ نہیں ہے جو اپنے گھرانے کو بنائے ہوئے ہو۔ داستان کربلا سننا ہے تو پیغام کربلا بھی سنو۔ صرف قتل ہو گئے، کٹ گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے، یہ صرف اور صرف کربلا کے میدان کا پیغام نہیں ہے۔ پیغام کربلا حقیقت میں یہ ہے کہ چاہے ہمارا سب کچھ لٹ جائے، دامن مصطفیٰ پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے۔ آج ہزاروں انگلیاں تمہاری طرف کیوں اٹھ رہی ہیں؟ تم نشہ کرتے ہو، تم شراب پی رہے ہو، تم چرس گانجے نہ جانے کیا کیا چیزیں کرو، انگلیاں تمہاری طرف اٹھائی جا رہی، یہ ایسا کرتے، یہ ایسا کرتے، یہ ایسا کرتے۔ در حقیقت تمہاری طرف یہ انگلیاں نہیں ہیں، تمہاری نسبت رسول اللہ سے۔ کم سے کم اس بات کا خیال کرتے کہ دنیا میری طرف انگلی اٹھا کر کہیں حضور کو تو نہیں گالی دے رہی۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو یہ ظالم انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس کی وجہ کچھ اعمال ہے، برے اعمال ہیں۔ توبہ کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمہیں دیکھنا پسند کرتے تھے ویسے بن جاؤ، بس یہ زندگی ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بس اس پیغام کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ اے جوان، تبدیلیاں لاؤ۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، آزادی ہند کے موقع پر، ہندوستان کی آزادی سے پہلے کی بات ہے، میں ناگپور گیا ہوا تھا۔ بہت بڑے مفتی صاحب نے یہ بات مجھے بتائی تھی۔ علی برادران مشہور ہیں آزادی کے موقع پر، جو غدر ہوا تھا 1857 کے موقع پر، اس وقت بھی بہت سارے معاملات پیش آئے تھے۔ علی برادران 2 مولانا لوگ، انہوں نے ایک پیغام دیا تھا 5 سے 15 منٹ کے لیے۔ ناگپور اسٹیشن پر بہت سارے مسلمانوں کا مجمع آیا اور ان سے پوچھا کہ آج کے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے صرف 2 جملوں میں کہا تھا، میں کوٹ کر رہا ہوں صرف اس بات کو اسے لیے کہ حقیقت ہے یہ، کہا کہ کچھ نہیں، سب کو ٹوپی اور داڑھی کنٹینیو پہننا چاہیے، ٹوپی کنٹینیو پہنو، داڑھی کنٹینیو رکھو۔ کہا اس میں کیا میسج ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اس کا رعب اللہ تعالیٰ دلوں پر کیسا رکھتا ہے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اخلاق رسول میں ایک بار ملبوس ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں،
نہ تمہیں تلوار بھالے نیزے اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں جنگ و جدال کی ضرورت ہے. تم ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل میں لے آؤ، ایسی ہی تمہاری چلت پھرت سے کتنے کیڑے مر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رعب رکھا ہے، چہرے رسول کا رعب ہے، دامن اسلام کا ایک رعب ہے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن دوسروں کو اندازہ ہے. اس لیے میں دعوت دیتا ہوں، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس اس بات پر حضور کو توجہ میں رکھو، انہیں جانا انہیں جانا. پھر تمہیں فرق کچھ نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی چیز کا کوئی اثر بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کیا یہ بات حق ہے یا نہیں؟ وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو. اس جملے پر توجہ رکھنا. بس پورے شعر میں یہ جملہ میں توجہ کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ویسے تو یہ پورا شعر یہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو، لیکن اس پورے شعر میں صرف اتنا جملہ یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو. بس وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کچھ نہیں. ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت میں بھی وہ جو نہ ہو تو، کئی اذانوں میں وہ جو نہ ہو تو، قرآن میں وہ جو نہ ہو تو، ہر جگہ پر یہ جملہ یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو. اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہر چے دری دنیا بادے مصطفیٰ است. جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد، حضور کے بعد. یہی پیغام امام علی مقام کا تھا. آخری بات، اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ذکر کے لیے مجمع زیادہ ہے. آخری بات امام علی مقام کے لیے یہ ایک چیز، قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، آپ نے سنا تھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ دیکھو عام لوگوں کو بھی آیت یاد ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ، سب کو پتا ہے، بلکہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات. وہ کہہ رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اندازہ نہیں وہ زندہ ہے. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے شہیدوں کی زندگی. اب مجھے بتاؤ امام حسین زندہ ہے یا نہیں؟ تو زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے، زندہ جاوید کا ہم. خیر، مجھے جو بات عرض کرنی ہے، ایک طرف تو قرآن کی یہ آیت اور ایک طرف دوسری آیت میں آپ کو بتاتا ہوں 20ویں پارے میں اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ سب جتنے دشمنان رسول ہیں، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اے رسول آپ ان کو اپنی باتیں سنا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ گونگے بہرے مردہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے کیا ہے؟ وہ مردہ ہیں. کس کو مردہ کہہ رہا ہے؟ وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مردہ ہے. اور ایک طرف کربلا کے میدان میں آؤ، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، جسم الگ ہے، دھڑ الگ ہے، گردن الگ ہے. قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور دوسری جگہ پر تو اللہ نے اور بھی اس سے بلند بات فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. بلکہ ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرو. کہنا الگ بات ہے، سوچنا الگ بات ہے. پہلی آیت میں کیا تھا؟ مردہ نہ کہو. دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے مردہ سوچو بھی مت، سوچ میں بھی نہ آئے تمہارے کہ وہ مردہ ہے. اب یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ مردہ ہے، انہیں کچھ سنا نہیں سکتے آپ. اور جو کٹ کے ٹکڑوں میں بدل گئے، اللہ فرما رہا ہے مردہ سوچنا بھی مت، وہ زندہ ہے. قرآن سے پوچھو پھر زندگی اور موت کہتے کسے؟ زندگی اور موت کیا ہے؟ قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے تمہیں یہ جواب ملے گا، صرف اور صرف روح نکل جانے کا نام موت نہیں، اور چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں.
چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں اور روح نکل جانے کا نام بھی موت نہیں۔ حقیقت میں موت اور حیات کیا ہے؟ سنو قرآن کے فیصلے میں کہ اگر نبی پاک کی دشمنی پال کر بادشاہ کی کرسی پر بھی بیٹھ جائے وہ مردہ ہے، اور نبی کی عزت کا پرچم اٹھا کر 1000 ٹکڑوں میں بھی بدل جائے وہ زندہ ہے۔ موت و حیات عشق رسول کا نام ہے، ایمان کا نام ہے، ایمان کا نام ہے موت و حیات۔ ایمان ہو تو پھر اب مرنے کا خوف کیا ہے تم؟ یہ بات اس لیے میں عرض کیا، کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے ان کو مردہ کہہ سکتے ہو؟ نہیں، ایمان پر جن کی موت ہوئی ہے، ظلمن اگر قتل ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کی زندگی کی شہادت قرآن میں عطا فرمائی۔ تو اب مرنے کا ڈر کیوں پالتے ہو؟ اب مرنے کا ڈر کیوں پالتے ہو؟ دو پلس پوائنٹ تمہارے پاس ہے۔ اگر ظلمن مارے گئے تو شہادت کے بعد ہمیشہ کی زندگی، اور یہ تو ابتدا ہے، مرنے کی ابتدا ہے۔ اگر ظلمن مارے گئے تو شہادت اور ہمیشہ کی زندگی، اور دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ قبر میں پہنچنے سے پہلے تاجدار مدینہ کی زیارت۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ جب کسی بندے کو یہ خیالات ہو کہ مجھے میرے مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہے تو وہ بندہ مرنے سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ روز انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی جب آنکھیں بند ہوگی اور دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جانتے ہو آپ ایک مومن صالح کو موت کے بعد اس کے گھر والے قبر میں لے جا کر دفن کر کے آتے ہیں تو حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے کہ منکر نکیرات آتے ہیں، فرشتے آئیں گے سوال جواب کے لیے، لیکن حضور فرماتے ہیں قبر میں بھی ہوں گا، اور منکر نکیر حضور کی طرف دکھا کر کے مردے کو پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن شاعر نے بہت اچھے انداز میں اس کو کہا ہے، جو بندہ زندگی بھر یہ تمنا کرتے رہ گیا کہ آج ہوگی زیارت کی کل ہوگی، آج ہوگی زیارت کی کل ہوگی، اور مر گیا بندہ، خواب میں زیارت نہ ہو سکی، اب اس کو یقین تھا مرنے کے بعد تو ہوگی، مرنے کے بعد تو پکا ہوگی، اور جب مر گیا تو قبر میں آ کر فرشتے جھنجھوڑ کر اٹھا رہے ہیں تو جھنجھلا کر کے کیا کہے گا؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مجھے یہاں تک پہنچنے میں مرنا پڑا ہے، موت آئی ہے تب میں یہاں پہنچا ہوں، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نہ۔ میرے عزیزو، اس تمنا کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ آج جو شب عاشورہ ہے، دعا کرو کہ مولا کریم جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں، ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، ایمان اور عزت کی زندگی عطا فرما، اور ظالموں کی صحبت سے اور بزدلوں کی صحبت سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما، ہماری رگوں میں حسینی خون عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر جذبہ حسینی عطا فرما، ہماری اولاد ہماری نسل سب کو غلامان حسین میں پیدا فرما، اور یزیدی فتنوں سے مولا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔